السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل AI آن لائن پر۔ آج میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس سیشن کا پارٹ 3 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں 100 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتا چکا ہوں اردو قواعد سے متعلق۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو 100 VVI آبجیکٹیو کوشچن اردو قواعد سے متعلق بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، اردو قواعد کو کیوں جاننا ضروری ہے؟ تو کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا اور اس کے بولی کو بولنے کے لیے اور اس کی غلطی سے بچنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے قواعد جو ہے اسے ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ویسے تو 5 حصے ہیں، ایک ہے علم ہجا، ایک ہے علم صرف، ایک ہے علم نحو، ایک ہے علم بیان، ایک ہے علم عروض۔ دھیرے دھیرے کر کے ہم سب پڑھنے والے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ آبجیکٹیو کوشچن کا سیشن چل رہا ہے، اس لیے آپ لوگ اطمینان بنائے رکھے۔ ویڈیو لمبی ضرور بنے گی، لیکن امید ہے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تو آپ اچھے سے قواعد پر کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے فرسٹ کوشچن ہے، جس اسم سے کسی خاص قسم کا آواز نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس سے کسی انسان، حیوان یا پھر بے جان اسم کی آواز کا علم ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا پھر اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کسی اسم کی چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ غیر جاندار ہو، اس کے آواز کا علم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اسم صوت کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا ٹن ٹن، تو ٹن ٹن یہ گھنٹی کی آواز ہے، یہ غیر جاندار ہے، بے جان ہے، تو اس کی آواز ٹن ٹن ہے گھنٹی کی، تو ٹن ٹن اس میں صوت ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا میاؤ میاؤ، یہ بلی کی آواز ہے، یہ جاندار ہے بلی، تو یہ بھی جو ہے وہ اس میں صوت ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا کائیں کائیں، یہ کوے کی آواز ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا چوں چوں، یہ چوزا کی آواز ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا بھوں بھوں، یہ کتے کی آواز ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا ٹک ٹک، یہ گھوڑے کی آواز ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ اس میں صوت ہے، یعنی جس اسم سے کسی خاص قسم کا آواز نکلتا ہے اسے ہم اس میں صوت کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں جو ابھی میں بتایا ہوں یہ سب ہے۔ یہ سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں ہے، درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ سابقہ یعنی پریفکس وہ ہے جو پہلے آئے اور کسی کام کو انجام دینے کا ذریعہ بن جائے، اسے ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اور سابقہ لگا کر جو ہے صفت بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا اہل، تو اہل لگا کر ہم نے کہہ دیا اہل قرآن۔ اسی طرح ہم نے کہا بد لگا کر بدمعاش۔ اسی طرح ہم نے کہا با لگا کر با ادب۔ اسی طرح اور بھی ہے، جیسے تنگ لگا کر تنگ نظر۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، زیر لگا کر زیر نگرانی، صاحب لگا کر صاحب دل، صاحب خانہ، تو یہ سب سابقہ ہے۔ تو سابقہ کی نشاندہی کیجیے، یہاں پر پوچھا جا رہا ہے۔ تو با لگا کر یہاں پر دیکھیں باشعور، تو اسی طرح اور بھی لگائیے، تو با لگا کر با ادب، با نصیب، با اخلاق، اسی طرح با ہنر، با کمال، با خیال، با عزت، اسی طرح با قانون، با اثر، با شعور، با قاعدہ، با وفا، با سلیقہ، یہ سب جو ہے با مناسب۔ اسی طرح با وقار، تو یہ سب سابقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح دولت مند اور صحت مند، یہ سب کیا ہے؟ تو دولت مند کہہ لے یا صحت مند کہہ لے، یہ سب لاحقہ ہے، یعنی وہ الفاظ جو اپنے سے پیچھے آنے والے الفاظ سے آ کر ملے اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں، یعنی سفکس کہتے ہیں، اور آخر میں لگا کر جو ہے انہیں صفت بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا مند لگا کر ہوش مند، اسی طرح دولت مند یہاں ہے، صحت مند، فائدہ مند، خواہش مند، ہنر مند، اسی طرح
احسان مند، عقیدت مند، دانش مند، فکر مند، تو یہ سب جو ہے وہ لاحقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح کتب خانہ ہے آپشن میں، تو کتب خانہ میں خانہ لگا کر، جیسے دولت خانہ، دوا خانہ، تو یہ سب لاحقہ کی مثال ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3، درج ذیل میں نون ظاہر کی پہچان کریں۔ دیکھیے نون ظاہر، نون کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نون ظاہرہ اور ایک ہے نون غنہ یا پھر اسی کو باطنہ کہتے ہیں۔ نون ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ تو نون ظاہر وہ نون جس پر نقطہ ہو اور ظاہر کیا جائے اور خوب ادائیگی ہو اس کے اندر، جیسے ہم نے کہا صابن، تو یہاں پر جو نون آیا اس کے اوپر نقطہ ہے اس کے بیچ میں اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے، یعنی اس کی خوب ادائیگی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا نیل، تنویر، تو ان سب میں جو ہے نون اسے خوب ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، تو اسے ہم نون ظاہرہ کہتے ہیں۔ تو آپشن میں دیکھیے کون ہے، تو آپشن میں جو ہے وہ دربان جو ہے اسے خوب ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، اس لیے نون ظاہر ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے نون غنہ یا پھر نون یا باطنہ، نون باطنہ۔ تو نون باطنہ یا غنہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ نون جس پر نقطہ نہ ہو یا پھر خوب ظاہر نہ کیا جائے، یا پھر یہ نون آخر میں آ جائے تو نقطہ نہیں لگتا ہے، اور اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو نقطہ تو لگتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ خوب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا نہیں، وہاں، جہاں، کہاں، تو یہ سب میں جو ہے جو نون ہے اسے جو ہے وہ خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھ سکتے، یعنی یہاں نقطہ نہیں لگا ہوا ہے اور خوب ظاہر بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نون غنہ۔ اور اسی طرح ہم نے کہا نون غنہ یا پھر باطنہ، تو جیسے ہم نے کہا انبیاء، اسی طرح ہم نے کہا انبار، یا پھر یہاں آپشن میں ہے چاند، پانچ، یا پھر پنکھا، تو ان سب میں کیا ہو رہا ہے کہ ان میں تو نقطہ لگا ہوا ہے، بیچ میں نقطہ لگا ہوا ہے، اور اسے خوب ظاہر کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اسے ہم نون غنہ یا پھر باطنہ کہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے؟ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 4، وہ اسم نکرہ کی نشاندہی کیجئے جس سے کسی اسم کی چھوٹائی معلوم ہو۔ تو جس سے چھوٹائی معلوم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مصغر کہتے ہیں، اسم مصغر۔ اور جس سے کسی اسم کی بڑا ہونے کا اندازہ ہو اسے ہم اسم مکبر کہتے ہیں۔ جیسے در، تو در کا مطلب دروازہ، اور دریچہ، دریچہ کا مطلب چھوٹا دروازہ، تو در جو ہے وہ اسم مکبر ہے، کیونکہ اس سے بڑا ہونے کا علم ہو رہا ہے، اور دریچہ جو ہے وہ اسم مصغر ہے، کیونکہ اس سے اسم کی چھوٹائی معلوم ہو رہا ہے۔ آگے ہے میں آیا تھا اس جملے میں کون سا صیغہ؟ میں آیا تھا اس جملے میں میں جو ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ جی ہاں، تو کون سا صیغہ ہے؟ میں آیا تھا اس جملے میں میں، تو میں جو ہے وہ واحد متکلم ہے۔ آگے دیکھیے، آگے ہے درج ذیل میں اسم مصغر کی نشاندہی کیجیے۔ تو کتابچہ، کتاب اور کتابچہ، یہ جو ہے وہ کتابچہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اسم مصغر ہے۔ درج ذیل میں واو معروف کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیں واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ، واو کی 3 قسمیں ہیں جس سب میں بتا چکا ہوں۔ تو واو معروف پوچھا گیا ہے، تو واو معروف جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو معروف۔ تو خون، اسی طرح نور، اسی طرح حور، اسی طرح منظور، یہاں پر جو واو ہے اسے کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے تو اسے ہم واو معروف کہتے ہیں۔ اسی طرح زور، شور، بول، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب واو مجہول ہے، کیونکہ اسے خوب کھل کر نہیں پڑھا جا رہا ہے، تو وہ واو جسے خوب کھل کر نہ پڑھا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واو مجہول کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا زور، آپشن میں ہے شور، اسی طرح بول، مور، چور، رونا، دھونا، سونا، تو یہ سب جو ہے وہ واو مجہول کی مثال ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے ایک واو معدولہ، تو وہ واو جو لکھی تو جاتی ہے مگر پڑھی نہ جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا دسترخوان، دسترخوان میں جو خان میں واو آیا وہ لکھا نہیں جاتا ہے، لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا درخواست، اسی طرح خواہ، خواہش، خواب، تنخواہ، خدا نخواستہ، تو ان سب میں جو واو ہے اسے لکھا تو جا رہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں واو معدولہ۔ آگے ہے ارشد آم کھاتا ہے اس جملے میں آم کیا ہے؟ جی ہاں، ارشد آم کھاتا ہے اس جملے میں آم کیا ہے؟
تو عام جو ہے وہ اس میں مفعول ہے، یہ تو خیر آپ کو معلوم ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 9، پھولے نہ سمانا۔ جی ہاں، پھولے نہ سمانا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے، جس کے آخر میں نہ لگا ہو اسے ہم محاورہ کہتے ہیں، پہچان ہے محاورہ کا۔ تو پھولے نہ سمانا یعنی بہت خوش ہونا۔ درج ذیل میں ماضی تمنائی کی نشاندہی کیجیے۔ جی ہاں، ماضی تمنائی کی نشاندہی کیجیے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو آپشن میں ہے وہ آتا تھا، اگر تم جاتے، تم آتے ہو، یا پھر وہ آیا ہوگا۔ تو ماضی تمنائی کسے کہتے ہیں؟ ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں کوئی شرط یا پھر تمنا پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کاش کہ راشد آ جاتا، یا پھر ہم نے کہا اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں بتلا دیتا۔ تو ان سب جملے میں کیا ہے کہ کوئی تمنا ہے یا پھر کوئی شرط ہے۔ کاش کہ راشد آ جاتا، اس میں تمنا ہے، یا پھر ہم نے کہہ دیا اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں بتلا دیتا، یہاں پر شرط ہے۔ یا پھر ہم کہہ دیتے اگر تم آتے تو وہ مان جاتا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس میں شرط ہے۔ تو ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس میں کوئی شرط یا پھر تمنا پائی جائے۔ تو اس حساب سے آپشن میں دیکھ لیجئے کیا ہے؟ اگر تم جاتے، یہ جو ہے اس میں شرط ہے، تو یہ جو ہے وہ ماضی تمنائی کی مثال ہے۔ تم سب روز اسکول جاتے ہو، اس جملے میں تم سب کیا ہے؟ جی ہاں، تو تم سب کیا ہے؟ یہ جمع حاضر ہے۔ ابد کے معنی کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ایک ہوتا ہے ابد الف کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن عین کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے تو غلام یا بندہ دونوں ہوتا ہے۔ تو آپشن میں چونکہ دونوں دیا گیا ہے تو ہم اسے دونوں ہی مانیں گے۔ حالانکہ آپ کوئز وغیرہ دیں گے تو اس میں کوئی ایک ہی رہے گا یا پھر آپشن میں دونوں لکھا رہے گا۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیے گا ٹیلی گرام پر۔ اگر آپ ٹیلی گرام پر اب تک شامل نہیں ہوئے ہیں تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں ضرور شامل ہو جائے۔ وہاں بھی کوئز کرایا جاتا ہے اسی کوشچن کا، تاکہ آپ اچھے سے پریکٹس کر سکیں۔ تو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں ہم سے جڑ سکتے ہیں، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے وہاں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے عرض کے معنی کیا ہوں گے۔ جی ہاں، عرض کے معنی پوچھا جا رہا ہے، نہ کہ ہم صوت پوچھا جا رہا ہے۔ تو عرض کے معنی یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، تو عرض یعنی زمین۔ درج ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے۔ لاحقہ، جی ہاں، لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی جسٹ میں بتایا تھا وہ الفاظ جو اپنے سے پیچھے والے الفاظ سے آ کر ملے، اسے ہم کہتے ہیں لاحقہ۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا تھا آمیز لگا کر، جیسے سبق آمیز، اسی طرح حسرت آمیز، نصیحت آمیز، تو یہ سب ابھی جسٹ میں بتایا ہوں۔ تو اس حساب سے دیکھیے اس میں کون سا ہے؟ تو کون سا ہے؟ صحت مند۔ صحت مند جو ہے وہ مند لگا کر بنا گیا ہے۔ ہوش مند، عقل مند، سعادت مند، اسی طرح غرض مند، فائدہ مند، خواہش مند، ہنر مند، اسی طرح احسان مند، عقیدت مند، ضرورت مند، دانش مند، فکر مند، ان سب میں جو ہے وہ مند لگا ہوا ہے آخر میں، تو یہ سب جو ہے وہ لاحقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا بد کردار، یہاں پر بد لگا کر یہ سابقہ کی مثال ہے۔ جیسے ہم نے کہا بد معاش، بد کردار، بد چلن، بد مزاج، بد سلوک، بد سلیقہ، اسی طرح بد گمان، بدبو، اسی طرح بد اخلاق، تو یہ سب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ سابقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح بے وقوف، بے لگا کر بنائیے، جیسے بے ادب، بے سلیقہ، بے تمیز، بے ہنر، بے خیال، بے صبر، بے وقار، بے نیاز، بے رحم، بے رتبہ، اسی طرح بے شوق، بے عقل، بے ہوش، اسی طرح بے نیاز، بے باک، بے صبر، بے گناہ، بے رحم، بے شرم، یہ سب جو ہے یہ سابقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح بے شک وہی ہے۔ چلیے، یہ نئی گاڑی ہے، اس جملے میں نئی کیا ہے؟ جی ہاں، تو نئی کیا ہے اس میں؟ تو نئی جو ہے وہ صفت ہے اور گاڑی جو ہے وہ موصوف ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، فاطمہ کھیل رہی ہے، اس جملے میں فاطمہ کام کرنے والی ہے، تو کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ قلم اس میں نکرہ کی کون سی قسم ہے؟ اس میں حالیہ، اس میں ظرف، اس میں آلہ، یا پھر اس میں فاعل؟ تو قلم جو ہے وہ اس میں حالیہ کی جو ہے وہ اس میں نکرہ کے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ اس میں آلہ ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، مدرسہ کیا ہے؟
مدرسہ کیا ہے؟ تو مدرسہ جو ہے وہ اس میں ظرف ہے، جس سے مقام یا پھر وقت کا پتہ چلے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف کہتے ہیں۔ گرم پانی میں پانی کیا ہے؟ تو گرم پانی میں پانی جو ہے وہ موصوف ہے اور گرم جو ہے وہ صفت ہے۔ پڑھے گا کس طرح کا فعل ہے؟ جی ہاں، پڑھے گا، گاگے گی آیا تو گاگے گی کس کا پہچان ہے؟ مستقبل کا۔ اگر تھا تھے تھی رہتا تو وہ ماضی کا، اور ہے ہوں رہتا تو حال کا۔ اکرم نے اپنی والدہ کو خط لکھا، اس جملے میں لکھا کیا ہے؟ تو لکھا کیا ہے؟ تو لکھا جو ہے وہ فعل ہے، اکرم کیا ہے؟ فاعل ہے۔ گھبرانا کا حاصل مصدر کیا ہے؟ تو گھبرانا کا حاصل مصدر جو ہے وہ گھبراہٹ۔ اس کے بعد ہے نا امیدی کفر ہے، اس میں سابقہ کیا ہے؟ جی ہاں، نا امیدی کفر ہے، اس میں سابقہ کیا ہے؟ تو نا امیدی میں نا پہلے آیا، پہلے والے کو سابقہ کہتے ہیں، بعد والے کو لاحقہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے تشبیہ، جی ہاں، تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ اب تشبیہ کسے کہتے ہیں یہ چیز آپ جاننے کی کوشش کیجیے گا، یہ کافی اہم ٹاپک ہے۔ میں آپ کو چونکہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو قواعد کو جاننے کے لیے جو ہے وہ 5 حصوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے علم ہجا، ایک ہے علم صرف، ایک ہے علم نحو، ایک ہے علم بیان اور ایک ہے علم عروض۔ تو تشبیہ جو ہے وہ علم بیان کے اندر آتا ہے، فگر آف اسپیچ جسے کہتے ہیں، صناع و بدائع جو کہتے ہیں وہ ہے۔ تو علم بیان کے اندر تشبیہ آتا ہے۔ علم بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو علم بیان کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، یعنی روشن کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے تشبیہ، ایک ہے استعارہ، ایک ہے کنایہ اور ایک ہے مجاز مرسل۔ ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، فی الحال آبجیکٹیو کوشچن ہے تو یہاں پر تشبیہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو تشبیہ پر ہم چرچا کرتے ہیں۔ دیکھیں تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو تشبیہ، یہ تشبیہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ جو ہے نا اس کے لغوی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا۔ میں دھیرے دھیرے بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں آسانی سے۔ یعنی 2 چیزیں جو آپس میں الگ الگ ہو، ان کو کسی خاص وصف میں مشابہت دے دی جائے اور ان کو اس وصف میں شریک بھی سمجھا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا چاند سا مکھڑا، اس مثال میں چاند اور مکھڑا جو ہے وہ دونوں الگ الگ ہے، غور کیجئے گا۔ تو ان کو ایک خاص وصف، اس میں کیا ہے؟ خوبصورتی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مشابہت ہونے کے بنا پر جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، تو اس لیے اسے جو ہے وہ تشبیہ دینا کہتے ہیں۔ یعنی تشبیہ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آپشن میں دیکھیے، ابو حنیفہ شہر آلود، لوح قلم یا پھر خون جیسا سرخ۔ تو اس میں کیا جو ہے وہ تشبیہ ہے؟ تو خون جیسا سرخ جو ہے وہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جا رہا ہے تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کی 5 ارکان ہیں، ایک ہے مشبہ، ایک ہے مشبہ بھی، اسی طرح ایک ہے وجہ تشبیہ، ایک ہے حرف تشبیہ اور ایک ہے غرض تشبیہ۔ آپ کو اسکرین پر اگر میرے ذہن میں رہا تو میں لگا دوں گا تشبیہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنے ارکان ہیں۔ اگر ذہن میں نہیں رہا تو آپ آواز تو سن ہی رہے، تو پھر سے غور سے ایک مرتبہ سنیے گا۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو تشبیہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا ہی تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی 2 چیزیں جو آپس میں الگ الگ ہو ان کو کسی خاص وصف میں مشابہت دے دی جائے، اسی مطلب دے دی جائے اور ان کو اس وصف میں شریک بھی سمجھا جائے تو وہ جو ہے وہ تشبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے ہم نے کہا چاند سا مکھڑا، تو یہاں پر مکھڑا جو ہے وہ اگر اس کے ہم ارکان کی بات کریں تو 5 ہے، اس میں مشبہ بھی ہے۔ مشبہ بھی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے اسے ہم کہتے ہیں مشبہ بھی، اور مشبہ کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مشبہ بھی۔ تو وہ شے جس سے تشبیہ دی جائے، بڑی تھوڑا جو ہے نا اس میں اطمینان سے سننے کی چیز ہے۔ خیر کوشچن جو تھا وہ میں بتا دیا ہوں، اس کے بارے میں الگ سے آپ لوگ کہیں گے تو میں ایک ویڈیو بنا دوں گا، وہاں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟
کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر دکھتا بھی نہیں ہوگا اور بہت سارے اگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانا ہوگا. یہاں پر اگر میں سمجھاؤں تو آپ کے اوپر سے نکل جائے گا. تو بس آپ اتنا جانیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا جو ہے وہ تشبیہ کہلاتا ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ آبجیکٹیو میں پوچھا جاتا ہے. آگے دیکھیے، میں کھیل رہا ہوں میں کون سا صیغہ ہے؟ تو میں کھیل رہا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ تو اس میں واحد متکلم ہے. شب قدر کس کی مثال ہے؟ شب قدر کس کی مثال ہے؟ جی ہاں، تو شب قدر جو ہے وہ اضافت کی مثال ہے. اضافت کسے کہتے ہیں؟ تو اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف الیہ یا پھر حروف اضافت جو ہے وہ کا، کے، کی سے مل کر بنے ہوں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اضافت کہتے ہیں. تو اس لیے اس میں جو ہے وہ شب قدر کس کی مثال ہے؟ اضافت کی. عرض کا ہم صوت، جی ہاں، ہم صوت کا مطلب ہم آواز، ایک جیسی آواز. تو عرض کا ہم صوت اس میں سے کون سا ہے؟ تو عرض ہے. بے حساب میں بے کیا ہے؟ تو بے پہلے آیا تو سابقہ ہے، حساب جو ہے وہ لاحقہ ہے. حرف ندا کی مثال ہے. جی ہاں، حرف ندا کسے کہتے ہیں؟ تو پکارنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف ندا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ ہے نا، جیسے ہم نے کہا یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو اسی طرح پیارے بچوں یہاں پر بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہاں پر یعنی پکارنے کے لیے جو استعمال ہو اسے ہم کہتے ہیں ندا. جیسے ہم نے کہا یا اللہ تو ہی مالک ہے، یا پھر اے نوجوانوں تم سب ہمت کرو، تو یہ سب حرف ندا کی مثال ہے. جمع متکلم کی مثال ہے. جی ہاں، جمع متکلم ان میں سے کون ہے؟ تو ہم لوگ جو ہے وہ جمع متکلم ہیں. گلاب کا پھول کس کی مثال ہے؟ تو کا، کے، کی. جسٹ میں بتایا ہوں، تو یہ جو ہے وہ اضافت کی مثال ہے. کان کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہونے کا مطلب جو ہے وہ ہوشیار ہونا ہے. میرے پاس نئی قلم ہے، اس جملے میں قلم کیا ہے؟ میرے پاس نئی قلم ہے، اس جملے میں قلم جو ہے وہ موصوف ہے. کثرت کا ہم صوت یعنی ہم آواز، ایک جیسی آواز، تو کون سا ہے؟ آپشن بی. شیر شاہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ جی ہاں، شیر شاہ. تو اس میں شیر شاہ کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، شیر شاہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ جیسے ہم نے کہا جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشبہ کہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر شیر شاہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ تو اس میں شیر شاہ کو تشبیہ دی گئی ہے نا. تو شیر شاہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شیر شاہ جو ہے وہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، یعنی شیر شاہ اس میں کس کو تشبیہ دی گئی ہے؟ تو شیر شاہ کو. تو شیر شاہ جو ہے وہ مشبہ بھی ہے. چلیے، ذیل میں زمانہ حال کا جملہ کون ہے؟ دیکھیے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک ویڈیو میں الگ سے ضرور بناؤں گا کچھ دنوں کے بعد. آپ لنک جو ہے وہ اگر بعد میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا پھر پلے لسٹ میں آپ جا کر تشبیہ کے نام سے آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے، اس کو ضرور آپ دیکھیے گا. ذیل میں زمانہ حال کا جملہ کون ہے؟ سمر کھیلا ہے، سمر کھیلتا ہے، سمر کھیلے گا، یا پھر سمر کھیلا تھا. تو درست یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، تو درست جو ہے وہ سمر کھیلتا ہے. عرفان ٹی وی پر کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے، اس جملے میں عرفان جو ہے وہ فاعل ہے، کام کرنے والا. ذیل میں کون سا عرف ہے؟ تو گڈو جو ہے وہ عرف ہے. اس میں ماضی بعید کی مثال کون ہے؟ جس میں دور کا زمانہ پایا جاتا ہو. تو دور کا زمانہ کس میں ہے؟ میں آم کھایا تھا. میرا بھائی کھیلتا تھا کون سا فعل ہے؟ تو میرا بھائی کھیلتا تھا یہ جو ہے وہ ماضی ناتمام ہے. اب غور کیجئے گا، ماضی ناتمام ہے. چلیے آگے دیکھیے، ماضی ناتمام کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو ماضی استمراری. شیر کا ہم صوت کیا ہے؟ یعنی ہم آواز، ایک جیسی آواز. تو شیر کا جو ہے وہ شعر. پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، تو پانی پھرنا سے مراد جو ہے وہ امید ختم ہونا. احمد پڑھ رہا ہے، اس جملے میں احمد کام کرنے والا ہے، تو کام کرنے والا فاعل. اس میں معرفہ کون ہے؟ آدمی، بزرگ، انسان. مولانا ابوالکلام آزاد. تو اس میں جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد خاص ہے، تو مولانا ابوالکلام آزاد اس میں معرفہ ہے.
متضاد الفاظ کی مثال ہے، تو متضاد الفاظ کی مثال جو ہے وہ نشیب و فراز ہے۔ نشیب و فراز یعنی اونچ نیچ، جسے کہتے ہیں اتار چڑھاؤ۔ لکھا ہوا کون سا اس میں نکرہ ہے؟ تو لکھا ہوا جو ہے وہ اسم جو فاعل اور مفعول کی حالت کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم حالیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہوا کیا ہے؟ یہ جو ہے وہ اسم حالیہ ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 47 کہ تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذاتی خوبی، اجتماعی خوبی، الگ الگ خوبی یا پھر مشترک خوبی؟ تو دیکھیں تشبیہ کا لغوی معنی ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے قرار دینا ہی کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ۔ تو تشبیہ دینے کی وجہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے تو وہ مشترک خوبی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مشترک خوبی یعنی ایسی چیز جس میں دو یا اس سے زیادہ شریک ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مشترک خوبی۔ تو تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ مشترک خوبی۔ اب یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ تشبیہ کے لیے لازم ہے، تو کیا لازم ہے؟ مشترک آواز، مشترک صفات، مشترک الفاظ یا پھر بناوٹ۔ تو تشبیہ کے لیے یاد رکھیے گا ہمیشہ لازم کیا ہے؟ تو وہ ہے مشترک صفات۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے تشبیہ کی نشاندہی کیجیے۔ جی ہاں، تو تشبیہ کی نشاندہی کیجیے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، اس ٹائپ کا کون سا ہے اس میں؟ تو دودھ جیسی رنگت، یہ جو ہے وہ تشبیہ کی نشاندہی کیجیے، اس میں یہ صحیح ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ دلہن چاند کی طرح خوبصورت ہے، یا پھر ہم نے کہا بچہ پھول جیسا ہے، یا پھر صدف پھول کی مانند ہے، ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا کہ راشد لومڑی کی مانند چالاک ہے۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تشبیہ ہے۔ اس ٹائپ کا اگر کوئی جملہ آپ کو دیکھنے کو ملے تو یہ تشبیہ ہے۔ آگے ہے میں انتظار کر رہا ہوں، آپشن جی۔ درج ذیل میں حرف ندا کی مثال کون ہے؟ یعنی پکارنے کے لیے کون سا استعمال ہوتا ہے؟ تو اکرم ادھر آؤ۔ ماضی شکیہ کون ہے؟ تو جس میں شک ہو تو میرا بھائی آیا ہوگا۔ اکرم کھیل رہا ہے کون سا صیغہ ہے؟ جی ہاں، اکرم کھیل رہا ہے، اس میں سے کون سا صیغہ ہے؟ جی ہاں، تو واحد غائب ہے۔ ٹھیک ہے، واحد غائب۔ کیوں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے اسے ہم غائب کہتے ہیں، جیسے وہ لوگ، یہ سب واحد غائب کی مثال ہے۔ تو اکرم کھیل رہا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہیں گے واحد متکلم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر بولنے والے کو ہم متکلم کہتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور جس کے بارے میں بات کی جائے اسے ہم غائب کہتے ہیں۔ تو اکرم کھیل رہا ہے یعنی اکرم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا یہاں پہ، یعنی یہ تھرڈ پرسن ہوا نا، تو اس لیے یہ جو ہے وہ غائب کے اندر آیا، اور غائب میں یہ واحد غائب ہوا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اکرم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا۔ چلیے، عابد نے عابدہ کے سامنے بولا، اس جملے میں بولا کیا ہے؟ تو بولا یعنی کیا کہتے ہیں؟ کام کو فعل کہتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے استعارہ کی زبان کا لفظ ہے۔ ہاں دیکھیے، تشبیہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا کہ تشبیہ ہو گیا، استعارہ ہو گیا، یہ سب علم بیان کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پر استعارہ پوچھا جا رہا ہے۔ استعارہ بھی جو ہے وہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ادھاڑ لینا۔ یعنی جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اور حقیقی و مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ جیسے پلکوں سے گر نہ جائے یا موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کا۔ تو یہاں پر جو پہلا مصرع ہے پلکوں سے گر نہ جائے یا موتی سنبھال لو، اس میں پہلے مصرے میں آنسو کے لیے جو ہے وہ موتی کا لفظ بطور استعارہ آیا۔ اسی طرح ہم نے کہا جیسے کہ پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ تو اس میں پہلے مصرع جو ہے جیسے پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، اس میں پہلے مصرے میں آنسوؤں کے لیے لفظ انجم بطور استعارہ آیا ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے، اس دوسرے مصرے میں محبوب کے لیے چاند کا استعارہ استعمال ہوا ہے۔ تو استعارہ سمجھ گئے، اس کا مطلب ہے ویسے لغوی معنی ادھاڑ لینا، اور جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی 3 ارکان ہیں۔ خیر ابھی ان سب چیزوں کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، خواہ مخواہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اس لیے جو چیز پوچھا جا رہا ہے اس پر آپ بس کیجیے۔ کسی کام کے کرنے کا اثر جس پر پڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ جس پر پڑے گا اسے ہم مفعول کہتے ہیں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، کام کو فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کا اثر پڑے اسے مفعول کہتے ہیں۔ کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جاتا ہے؟ تو مضارع میں۔ کلمہ جامد کی مثال ہے۔ کلمہ جامد دیکھیے، ناؤن میں شروع میں بھی بتایا تھا، یاد کیجئے گا اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھے ہوں گے تو، کہ ناؤن کی کل ملا کر 3 قسمیں ہیں، ایک ہے اسٹیٹک ناؤن، ایک ہے سورس ناؤن، اور ایک ہے ڈیریویٹو ناؤن۔ اسٹیٹک ناؤن کو اس میں جامد کہتے ہیں، سورس ناؤن کو اس میں مصدر کہتے ہیں، اور ڈیریویٹو ناؤن کو ہم اس میں مشتق کہتے تھے۔ اس میں جامد یعنی اسٹیٹک ناؤن وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی لفظ سے نکلا ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ نکلا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کرسی، الماڑی، بیل، بکری، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جو نہ تو خود کسی لفظ سے بنتے ہیں اور نہ ہی ان الفاظ سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، تو اس لیے ان الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں جامد کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپشن کے حساب سے یہاں پر دیکھیے، پہاڑ۔ پہاڑ کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے جو نہ تو خود کسی لفظ سے بنے ہیں اور نہ ہی اس الفاظ سے کوئی دوسرا لفظ بن رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کلمہ جامد کی مثال کون ہے؟ پہاڑ۔ عربی حروف تہجی کے کل کتنے حروف ہیں؟ 26، 27، 28 یا پھر 29؟ دیکھیے، عربی کا پوچھا گیا ہے تو 28 ہے۔ اچھا، یہ کس کے اندر آتا ہے؟ علم ہجا۔ ہم نے کہا تھا نا، قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروض۔ تو علم ہجا جو ہے کسے کہتے ہیں؟ تو وہ علم جس سے حرفوں کی حرکات و سکنات کا حال معلوم ہوتا ہے اسے علم ہجا کہتے ہیں، اور جن حروف سے کوئی زبان بنتی ہے وہ حروف ہجا یا پھر حروف تہجی کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، عربی میں پوچھا گیا ہے تو عربی میں 28 ہے، لیکن اردو زبان میں پوچھے تو کہیں آپ کو 36 دیکھنے کو ملے گا اور کہیں 37 بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اور وہ کون کون ہے؟ تو الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے جو کہتے ہیں وہی ہے۔ اسی طرح عربی میں 28 ہے، سمجھ گئے؟ یہاں پر عربی میں پوچھا گیا۔ صحیح جملہ ہے: رضوان نے دیکھا، رضوان دیکھا، رضوان سے دیکھا، رضوان نے دیکھی، تو رضوان نے دیکھا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے زمان و مکان کا نام کس میں ہوتا ہے؟ تو کس میں ہوتا ہے زمان و مکان کا نام؟ میں شروع سے ہی بتا رہا ہوں، تو زمان یعنی وقت کا پتہ چلے اور مکان یعنی جگہ کا پتہ چلے، تو یہ دونوں جو ہے وہ اس میں ظرف میں۔ اچھا لڑکا سب کا پیارا ہوتا ہے، اس میں اچھا کیا ہے؟ جی ہاں، اچھا لڑکا سب کا پیارا ہوتا ہے، اس میں اچھا کیا ہے؟ تو اچھا جو ہے وہ صفت ہے، اور لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے۔ احترام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، احترام۔ احترام خیر آپ کو تو معلوم ہی ہے، احترام دینا یعنی عزت دینا۔ آنکھ دکھانا محاورے کا صحیح معنی کیا ہے؟ تو آنکھ دکھانا محاورے کا مطلب آنکھ آپ دکھا رہے ہو کسی کو، یعنی دھمکی دے رہے ہو نا، تو دھمکی دینا۔ درج ذیل میں سابقہ سے بنا لفظ کون ہے؟ جی ہاں، سابقہ سے بنا لفظ کون ہے یہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے، تو کون ہے؟ غیر مذہب، عیدگاہ، عقل مند یا پھر ناراضگی۔ تو کون ہو سکتا ہے اس میں؟ تو غور سے دیکھیے گا، غیر مذہب یہ سابقہ سے بنا ہوا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، جیسے اس کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو غیر مذہب، غیر لگا کر بنائیں گے، جیسے کہتے ہیں نا، میرے ذہن میں ابھی آ نہیں رہا ہے، آپ اس کے بارے میں جتنا سوچیں گے نا اتنا آپ خود بنا سکتے ہیں۔ خیر، جیسے غیر مناسب، غیر موجودگی، غیر ممکن، اسی طرح غیر حاضر، غیر آباد، اسی طرح کیا کہتے ہیں، غیر متعین، غیر مفید، غیر ضروری، یعنی تھوڑا سوچنے کا وقت دے آپ لوگ، خود بخود ذہن میں آنے لگے گا۔ اسی طرح عیدگاہ، عیدگاہ، گاہ آیا، گاہ یعنی خواب گاہ، آرام گاہ، عبادت گاہ، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ لائقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح عقل مند، عقل مند، ہوش مند، سعادت مند، غرض مند، فائدہ مند، خواہش مند، ہنر مند، دولت مند، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لائقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح ناراضگی، گی لگا کر بنائیے، جیسے بندگی، سادگی، تو یہ سب لاحقہ کی مثال ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 66، اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے۔ پٹنہ، کتاب، دہلی یا پھر کولکتہ۔ تو کتاب جو ہے اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو یہی تو ہے اس میں نکرہ۔
اس میں معرفہ کی پہچان کیجئے. تو اس میں معرفہ کون کون ہے؟ اس میں باغ، کتاب، احمد، دریا. تو باغ، کتاب اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے. احمد، دریا، دریا سے اندازہ. احمد جو ہے وہ معرفہ یعنی خاص ہے. چلیے آگے ہے صفت کو چنیے. حرکت، جہالت، مہلک، ان میں سے کوئی نہیں. تو ان میں سے کوئی نہیں. آگے ہے فعل حال کی پہچان کیجیے. وہ آتا ہے، وہ آیا ہے، وہ آتا تھا، وہ آیا ہوگا. یہ دونوں تو خیر ہے نہیں. وہ آتا تھا یہ تو ماضی ہو گیا، وہ آیا ہوگا یہ مستقبل ہو گیا. اب کچھ بچے سوچیں گے کہ سر تو بولے تھے ہے جس کے آخر میں ہو وہ حال ہے. تو اب حال ہے تو یہاں پر دو ہے، وہ آتا ہے اور وہ آیا ہے. اب ان دونوں میں سے کیا ہوگا؟ تو اب غور سے اس کو پڑھیے. ہم نے کہا وہ آتا ہے اور ہم نے کہا وہ آیا ہے. تو وہ آیا ہے یعنی آ چکا ہے، وہ ماضی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ وہ آیا ہے. وہ آتا تھا یا پھر وہ آیا ہے، یہ دونوں ماضی ہو جائے گا. غور سے دیکھیے. لیکن وہ آتا ہے یعنی جسٹ جاری حالات میں، یہ ابھی جسٹ آ رہا ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ فعل حال وہ آتا ہے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لفظ کتب خانہ کیا ہے؟ جی ہاں، لفظ کتب خانہ کیا ہے بتائیے. تو کتب خانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ یا عمارت جہاں پڑھنے کے لیے کتابیں مہیا ہوتا ہے، جسے آپ لائبریری کہتے ہو، اسی کو تو ہم کتب خانہ کہتے ہیں. تو جس سے کوئی جگہ یا پھر وقت کا پتہ چلتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم اسم ظرف کہتے ہیں. تو اسم ظرف ہو جائے گا کتب خانہ. کیوں؟ کیونکہ یہ ویسا جگہ ہے جہاں ہم جا کر پڑھتے ہیں، یعنی لائبریری جہاں ہم جا کر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. ہم جائیں گے کون سا فعل ہے؟ ہم جائیں گے، گاگے گیا یا فعل مستقبل. فعل ماضی بعید کی مثال ہے. کون سا؟ یعنی دور کا زمانہ کس میں پایا جا رہا ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. تو وہ آیا تھا. محاورہ ہاتھ پاؤں مارنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو محاورہ ہاتھ پاؤں مارنا کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. درج ذیل میں کون سا لفظ اس میں معرفہ ہے؟ محل، ندی، قلعہ، تاج محل. تو محل، ندی، قلعہ سے معلوم نہیں چل رہا ہے کہ کس محل کی بات ہو رہی ہے، کس ندی کی بات ہو رہی ہے، کس قلعہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن تاج محل سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھا جو تاج محل آگرہ میں ہے اس کی بات ہو رہی ہے. غلام کا مؤنث کون ہے؟ دیکھیں غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام کا مطلب ہوتا ہے نوکر، جسے آپ فرما بردار کہہ لو یا پھر تابع کہہ لو. تو غلام کا مؤنث پوچھا جا رہا ہے، یعنی جیسے آپ کو کہہ دے لڑکا کا مؤنث تو لڑکی، آسانی سے بول دیں گے. اسی طرح غلام کا پوچھا جا رہا ہے تو غلام کا کیا ہو جائے گا؟ لونڈی، جسے آپ کہتے ہو کنیز یعنی خدمت کرنے والی لڑکی. ملازم لڑکی جسے کہتے ہو، جسے آپ باندی کے نام سے بھی جانتے ہو، یا پھر زر خریدار لڑکی جسے کہتے ہو، یعنی روپیہ دے کر خریدا ہوا لڑکی جسے کہتے ہو، اسے ہی ہم لونڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں یعنی باندی. ٹھیک ہے. کنیز خدمت کرنے والی لڑکی. آگے دیکھیے. درج ذیل میں کون سا لفظ اس میں نکرہ ہے؟ ہندوستان، رضوان، شہر یا پھر گنگا. تو کون سا ہے؟ تو شہر سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے، تو شہر اس میں نکرہ ہے. درج ذیل میں کون سا لفظ کنیت ہے؟ جی ہاں کنیت. شیر خدا، غالب، ابو بکر، خان بہادر. کون سا ہے اس میں سے؟ تو کنیت کی مثال جو ہے وہ اس میں سے ابو بکر، جس میں ماں یا باپ کا نام شامل ہو. غالب تخلص ہے. شیر خدا، خان بہادر خطاب ہے. آگے دیکھیے. درج ذیل میں کون سا لفظ مکبر ہے؟ شاہراہ، ڈبیا، باغیچہ، کتابچہ. تو شاہراہ جسے ہم ہائی وے کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہائی وے جو روڈ ہوتا ہے، تو شاہراہ یعنی بڑا ہوا نا یہ. تو آپشن الف. خرامہ کس قسم کا اسم ہے؟ جی ہاں دیکھیں خرامہ کا مطلب ہوتا ہے مٹک کر چلنے والا، ٹہلنے والا جسے کہتے ہو آپ. ٹھیک ہے. یعنی ناز نخرے کے ساتھ جو چلنے والا ہوتا ہے اسے ہی ہم کہتے ہیں خرامہ. اس کی میننگ میں بھی دیکھا تھا تھوڑا لغت میں، تو اس کا معنی ہے مٹک کر چلنے والا، ٹہلنے والا، یا پھر وہ جو کہتے ہیں نا ناز نخرے کے ساتھ چلنے والا. تو آپشن کے حساب سے مجھے تو دو چیز نظر آئی، ایک اس میں حالیہ اور ایک اس میں فاعل بھی. اس میں فاعل اس لیے کیونکہ اس میں فاعل ایسا اسم جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو مگر وہ کام کرنے والے شخص کا اصلی نام نہ ہو، اسے ہم اس میں فاعل کہتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کرنے والا، بھکاری، مزدور،
تو اسی طرح خرامہ کا مطلب ہے مٹک کر چلنے والا، تو اس لیے میں خرامہ کو جو ہے وہ اس میں فاعل کہتا ہوں۔ اگر اس میں حالیہ ہے تو اس میں حالیہ کیوں ہے، یہ چیز آپ بتائیں گے کمنٹ میں پہلے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر مجھے آپ کی باتوں سے اگر میں راضی ہو جاتا ہوں پھر میں کمنٹ میں آپ کا جواب دوں گا، لیکن ویسے اس میں فاعل ہے، وجہ میں بتا دیا۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر، ایک منٹ، یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں آگے دیکھیے، ایک منٹ، ہاں اب آگے دیکھیے سوال نمبر 80 میں شب سے اس میں حالیہ ہے، شب سے اس میں حالیہ کیا ہو جائے گا؟ شبانہ ہو جائے گا۔ شبانہ یعنی رات سے متعلق ہی ہے، تو اس لیے شب سے اس میں حالیہ شبانہ۔ ایسے اسم کی نشاندہی کیجئے جو مذکر اور مؤنث دونوں ہوں، تو دونوں جو ہے وہ رشتہ دار ہے۔ کس لفظ کا معنی چیڑ پھاڑ کرنے والا ہوتا ہے؟ تو کس لفظ کا معنی؟ تو جراح جسے کہتے ہو آپ، اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چیڑ پھاڑ کرنے والا۔ اچھا، مسخرہ، یہ شاید پارٹ 2 میں بتایا تھا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ بتائیے گا کمنٹ میں، یہ چونکہ میں بتا چکا ہوں پارٹ 2 جو قواعد کی ویڈیو میں پوسٹ کیا تھا اس میں۔ اسی طرح بازیگر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کمنٹ میں بتائیں گے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ ویڈیو دیکھے ہیں یا نہیں۔ کمنٹ آپ کر دیں گے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہاں تک پڑھے ہیں اور پھر کوئز دے رہے ہیں۔ چلیے آگے دیکھیے، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹیلی گرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اگر آپ ٹیلی گرام جوائن نہیں کی ہیں تو ٹیلی گرام جوائن ضرور کر لیں، وہاں کوئز بھی کرایا جاتا ہے۔ جو چیزیں آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہو اسی کوشچن کو گروپ میں کوئز کے شکل میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ آپ اور اچھے سے تیاری کر سکو۔ کوئی فی نہیں لیا جاتا ہے آپ لوگوں سے، آپ فری میں پڑھتے ہو۔ آپ ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں جوائن کیجئے، آپ وہاں ہم سے کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں، وہاں ایک بوٹ کا لنک دیا گیا ہوگا، وہاں آپ ہم سے پرسنل رابطہ کر کے کوئی بھی کوشچن ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجئے۔ جی ہاں، سابقہ کی نشاندہی عقل مند، عیدگاہ، لا حاصل یا پھر قبرستان۔ تو لا حاصل، لا پرواہی، لا زوال، لا کمال، لا وارث، لا فانی، لا جواب، لا محدود، لا علاج، لا پرواہ، لا چار، لا علم، لا شعور، لا حق، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سابقہ ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ لا حاصل۔ اسی طرح عقل مند، عقل مند، ہوش مند، سعادت مند، غرض مند، ہنر مند، دولت مند، صحت مند، یہ سب لاحقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح عیدگاہ، گاہ لگا کر، تو لگائیے عیدگاہ، عیدگاہ، بندرگاہ، خوابگاہ، آرام گاہ، عبادت گاہ، یہ سب لاحقہ کی مثال ہے۔ اسی طرح قبرستان، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، قزاقستان، اسی طرح ہے قبرستان، تو یہ سب جو ہے وہ کس کی مثال ہے؟ یہ سب لاحقہ کی مثال ہے۔ جو نام کسی رشتے کو ظاہر کرے اس کی پہچان کرے، جو نام کسی رشتے کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم ابن مریم یعنی اسے ہم کنیت کہتے ہیں۔ اور بلبل ہند، شیر بہار، اسی طرح امیر شریعت، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب لقب ہے جو عوام کے طرف سے دیا گیا ہے۔ درج ذیل میں علامت استفہام کون سی ہے؟ جی ہاں، تو کون سی ہے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں آپشن الف میں جو دیا گیا ہے یہ علامت تعجب ہے، ٹھیک ہے؟ علامت تعجب کو ہم ندا کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی کسی تعجب یا حیرت انگیز جذبات کے اظہار کے بعد یہ علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے نا۔ اسی طرح سیکنڈ میں دیکھ رہے ہیں آپ آپشن بے میں تشدید، یہ تشدید کہاں استعمال کیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ جیسے ہم نے کہا کہ محمد، تو میم ہا میم میم دال، یعنی 2 مرتبہ میم کو ہم پڑھیں، یعنی 2 بار پڑھا جاتا ہے، اسے ہم اس پہ جو ہے وہ جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم 2 بار پڑھتے ہیں، اسے ہی ہم کہتے ہیں تشدید۔ جیسے ہم نے کہا جبار، تو جبار میں با کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے وہ مشدد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو با جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ وہ مشدد ہے اور اسے ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔
اسی طرح آگے دیکھیے سوال نمبر استفہام جیم میں دیکھیے، یہ جیم میں جو کوشچن مارک دیکھ رہے ہو اردو میں کچھ اس طرح سے رہتا ہے، اردو میں کچھ کس طرح نہیں، اردو میں اسی طرح رہتا ہے، لیکن ہندی میں آپ پڑھیں گے، ہندی میں آپ دیکھیں گے تو اس طرح سے رہتا ہے، ٹھیک ہے، الٹا، اور اردو میں کچھ اس طرح سے رہتا ہے۔ ہندی والے کہیں گے کہ اردو والا الٹا لکھتا ہے، اور اردو والے کہیں گے ہندی والا۔ خیر ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم لوگ تو دونوں جان رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے دونوں صحیح ہے۔ تو اسے ہم سوالیہ نشان کہتے ہیں، اور سوالیہ نشان کو ہی کیا کہتے ہیں؟ استفہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، کوشچن کہاں چلا گیا؟ ایک منٹ، جی تو اب دیکھیے درج ذیل میں علامت استفہام کون ہے؟ تو کون ہو جائے گا یہاں پر؟ یہ جو ہے آپشن جیم میں جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اب یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو سوالیہ جملہ کے آخر میں جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے، کسی بھی سوال کو پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے تم کہاں جاتے ہو، یہاں پر سوال ہوا نا۔ اسی طرح ہم نے کہا یہ اخیر میں مد ہے، تو مد کا استعمال یہ بھی جو ہے وہ ایک علامت ہے، مد والے حرف کو ہم جو ہے وہ کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا آدم، تو اس میں الف کے اوپر جو ہے وہ مد لگا ہوا ہے، اور جس حرف پر مد لگا ہوتا ہے اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ممدودہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح الف ممدودہ، الف مقصورہ آئے گا، آگے بھی آئے گا، خیر سمجھ گئے ہوں گے کہ جس حرف کے اوپر مد ہوتا ہے اسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اسے ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ آگے ہے محاورہ گرم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محاورہ گرم ہونے کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے؟ بہت غصہ ہونا۔ میں کون سا صیغہ ہے؟ جی ہاں، میں کون سا صیغہ ہے؟ تو میں جو ہے وہ متکلم ہے، یعنی فرسٹ پرسن ہے، تو متکلم میں جو ہے وہ واحد متکلم ہے۔ چلیے، یعنی بولنے والے کو ہم متکلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ واحد متکلم ہے۔ اگر اسی طرح ہم رہتا، جیسے ہم جا رہے ہیں، تو یہ جمع متکلم ہے، اور میں جا رہا ہوں تو یہ واحد متکلم ہے۔ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، دیکھیے تم لوگ کہاں جا رہے ہو کے بعد کوشچن مارک آیا نا، تو اسے ہی ہم سوالیہ نشان کہتے ہیں یا استفہامیہ کہتے ہیں۔ درج ذیل میں اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کیجئے، تو اس میں اعلیٰ جھاڑو ہے۔ الف ممدودہ ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ دیکھیے الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کہتے ہیں۔ جیسے آدم ہم نے کہا تھا، اسی طرح یہاں پر آم، تو آم کیا ہو جائے گا؟ آم جو ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ خار کا ہم صوت پوچھا جا رہا ہے کہ لفظ کیا ہے؟ ہم صوت کا مطلب ہم آواز، ایک جیسی آواز، تو خار کا جو ہے وہ آپشن بے۔ رحمت عالم میں قواعد کی کون سی ترکیب ہے؟ جی ہاں، تو مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ اس مرکب کو کہتے ہیں جو مضاف یا پھر مضاف الیہ یا پھر اور جو حروف اضافت ہوتے ہیں کاکے کی سے مل کر بنے ہو، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی۔ تو رحمت عالم کے نیچے زیر آیا، یہ کیا کہلائے گا؟ مرکب اضافی۔ کتاب پڑھی گئی کون سا فعل ہے؟ جی ہاں، کتاب پڑھی گئی کون سا فعل ہے؟ فعل معروف، فعل مجہول، فعل ناقص، یا پھر فعل نام نہیں بلکہ فعل تام ہونی چاہیے تھا۔ خیر، تو دیکھیں ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور مجہول کے، دیکھیں کیونکہ یہ جو ہے نا کتاب پڑھی گئی یہ فعل مجہول ہے۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ تو ایسا فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اچھا، مجہول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نامعلوم، یعنی ایسی بات جس میں جھول پایا جاتا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھی جاتی، آم کھایا گیا، کتاب لائی جائے گی، ان سب جملے میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ جیسے نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ پڑھی جاتی ہے، اس میں جھول ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ فاعل معلوم نہیں ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں فاعل۔ اسی طرح آم کھایا گیا، اس میں جو ہے وہ فاعل معلوم نہیں ہے، اور اس کے اندر کھایا گیا یہ جھول ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ فعل مجہول ہے۔ کتاب لائی جائے گی، یہ لائی جائے گی یہ کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ فاعل معلوم نہیں ہے، ساتھ ہی اس کے اندر جھول ہے۔ تو اسی طرح کتاب پڑھی گئی، تو پڑھی گئی فعل مجہول ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے ایک فعل معروف۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ تو جسٹ اس کا الٹا، کہ ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے ہم نے کہا شاہد نماز
پڑھتی ہے، شاہدہ نماز پڑھتی ہے۔ تو یہاں پر فاعل معلوم ہے، کون ہے؟ شاہدہ ہے۔ شاہدہ جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے، اس کے اندر کوئی جھول جھال نہیں ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فعل معروف۔ اسی طرح ہم نے کہہ دیا کہ عمران آم کھا رہا ہے، تو عمران آم کھا رہا ہے، عمران کیا ہے؟ فاعل ہے، یعنی اس کے اندر فاعل معلوم ہے اور کھا رہا ہے کنفرم ہے، اس کے اندر جھول نہیں ہے۔ اسی طرح عمران کتاب لائے گا، تو یہ جو کتاب لائے گا کنفرم ہے، یعنی اس کے اندر جھول نہیں ہے، تو یہ فعل معروف ہے، اور عمران جو ہے وہ فاعل ہے، یعنی اس فعل معروف کے اندر جو ہوتا ہے فاعل معلوم ہوتا ہے، اور فعل مجہول کے اندر فاعل جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ درج ذیل میں عرف کی نشاندہی کیجئے، تو عرف اس میں سے جمن ہے، جمن، مٹھو، کلو، ادو، فخرو، ٹنے، چنے، منے، یہ سب جو ہے وہ سب عرفی مثال ہے۔ حرف ندا کی مثال کون سا ہے؟ تو حرف ندا آپ کو بتایا ہی ہوں کہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اوے لڑکو، اجی ذرا ادھر آئیے، یہ سب کیا ہے؟ اے بچوں، یا اللہ، اس میں یا جو ہے یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوا، تو یہ سب حرف ندا کی مثال ہے۔ کاشف نے خط لکھا، اس میں کاشف کام کرنے والا کو فاعل کہتے ہیں، کاشف کام کرنے والا ہے۔ الف ممدودہ کون سا ہے؟ تو الف ممدودہ جو ہے وہ آن ہے، آدم، آم، آن، اسی طرح اور بھی آپ سوچئے، آصف، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس میں الف ممدودہ ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ مد والے حرف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور اسے ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے جیسے ہم نے کہا آن، تو اس میں الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے، اور جس حرف پر مد لگا رہتا ہے تو اس کو ہم الف ممدودہ، یعنی اسے ہم ممدودہ کہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ آن جو ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تو جی ہاں، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تو ہم نورانی قاعدہ میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، رٹا مارتے تھے بچپن میں، جب ہم لوگ بچے میں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں۔ تو وہ کھیل رہا ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ وہ کھیل رہا ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ تو رہا ہے جو ہے وہ فعل ہے۔ غبار خاطر کیا ہے؟ تو غبار خاطر جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ اسم معرفہ ہے۔ یہ غبار خاطر سے 3 خطوط، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بہترین خطوط ہے، حالانکہ یہ 12th میں پڑھنا ہے، لیکن یہاں کوشچن پوچھا گیا ہے قواعد سے کہ غبار خاطر کیا ہے، تو غبار خاطر سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بہترین بک ہے، کتاب ہے، تو اس لیے جس سے خاص چیز کا علم ہو اسے ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، اس لیے اسم معرفہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 100 VVI آبجیکٹیو کوشچن بتایا ہوں۔ امید ہے آپ کو سارے سوالات سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھی سوال میں ابھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں، یا پھر ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں ہم سے جڑے، اور آپ کو کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کیسی لگی یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔